بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ رابعہ صادق تعلیم القرآن جوڑیوں خورد سیالکوٹ سے۔ میں ہوں دین کا ادنا خادم علامہ محمد اقبال قادری۔ ترجمہ تفسیر کی کلاس چل رہی ہے اور آج ہم ترتیب وار پہلے پارے کا 10واں رکوع کریں گے اور آیات بینات کے لحاظ سے ہم آیت نمبر 83 سے آج ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 83 سورۃ البقرہ، پہلا پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخذنا، اور یاد کیجئے جس وقت ہم نے لیا میثاقا، پختہ وعدہ، بنی اسرائیل، اولاد یعقوب سے، لا تعبدون، ہم کہ تم نہ عبادت کرنا، الا اللہ، مگر اگر کرنا تو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت۔ تو عبد کے ہم نے کتنے معنی پڑھے تھے اور کون کون سے تھے؟ اور تیسرا کیا بتایا؟ ہاں جی، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک اور معنی تھا، ہاں، اطاعت، عبادت، بندہ، غلام، ٹھیک ہے۔ یہ عبد کے عربی کے اندر یہ 4 معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں معنی ہے عبادت، کہ تم نہ عبادت کرنا مگر اللہ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ کیا کرنا؟ احسان کرنا۔ یہ والدین کے ساتھ احسان بہت وسیع تر اس کے اندر احکامات آتے ہیں۔ احسان کسے کہا جاتا ہے، اور یہ چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ ہم کریں گے۔ وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مساکین کے ساتھ۔ وَقُولُوا، اور کہو، لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بات کرو اچھی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے اس وعدے سے بھی، إِلَّا قَلِيلًا، مگر تھوڑے تھے، مِنْكُمْ، تم میں سے، جنہوں نے اطاعت کی، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، تم منہ پھیرنے والے تھے۔ یہاں سوال یہ لکھیں کہ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 83 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کن اعمال صالحہ کا وعدہ لیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کن اعمال صالحہ کا وعدہ لیا تھا؟ جواب سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 83 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے درج ذیل اعمال صالحہ کا وعدہ لیا تھا، عہد لیا تھا۔ گنتی والا 1 2 3 4 اس طرح آپ لکھیں گے تو اور یاد رہے گا کہ سب سے پہلے کہ تم اللہ کی عبادت کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ نمبر 3، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا۔ وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ احسان کرنا۔ وَالْمَسَاكِينَ، اور مساکین کے ساتھ احسان کرنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے کرنا اچھی بات، لوگوں سے اچھی بات کرنا۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ میں نے گنتی والا کہا ہے نا، تو گنتی والے سے وہ پھر بھولتی نہیں کہ کون کون سی 6 بول دیں۔ تم اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ احسان کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، مسکینوں کے ساتھ احسان کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا۔ اور اگلا 7واں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا۔ اور اس سے اگلا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ ہو گیا؟ لیکن اینڈ پہ لکھیں کہ
لیکن بنی اسرائیل میں سے اکثر لوگ اس وعدے سے پھر گئے اور بہت تھوڑے تھے جو اس پر کاربند رہے یا عمل کرتے رہے. بہت سے انحراف کر گئے، پھر گئے. کچھ ایمان لے آئے. ہاں تھوڑے جو تھے وہ نہیں، ایمان اس میں نہیں آئے گا. اس میں جو ایمان مطلب کچھ وعدے سے پھر گئے، تھوڑے تھے جو وعدے پہ کار بند رہے، کار فرما رہے یا وعدے. ہاں قائم رہے بھائی. ہاں یہ آ جائیں ترجمے کی طرف. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کیجئے جس وقت ہم نے پختہ وعدہ لیا تم سے، لا تسفکون دماءکم، کہ تم خون ریزی نہیں کرو گے، تم خون ریزی نہیں کرو گے. وَلَا تُخْرِجُونَ، اور نہیں نکالو گے، انفسکم، اپنے اعضا و کربا کو، اپنے رشتہ داروں کو نہیں نکالو گے، من دیارکم، ان کے گھروں سے. ثم اقررتم، تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور تم اس پر گواہ بھی بن گئے. ثم انتم ہؤلائی، پھر تم ہی لوگ وہی ہو، تقتلون انفسکم، تم نے اپنوں کو قتل کیا، وتخرجون، اور نکالا، فریقاً، ایک گروہ نے، ایک جماعت نے، منکم، تم میں سے، من دیارہم، ان کو ان کے گھروں سے، تظاہرون، اور تم نے مدد کی، علیہم، ان پر، بالاسم، گناہ پر، والعدوان، اور ظلم اور زیادتی کے اوپر. وَإِنْ يَأْتُوكُمْ، اور آئے تمہارے پاس اسارہ، قیدی بن کے، تفادوہم، تو تم نے فدیہ دیا ان کا، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، اور حرام کیا گیا تھا تم پر، اخراجہم، ان کو نکالنا، یعنی اوپر تو منع کیا گیا تھا ان کو گھروں سے نہیں نکالنا، انہوں نے نکالا. افتؤمنون، کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے کچھ حصے پر، وتکفرون ببعض، اور کچھ کا انکار کر دیتے ہو. تو کافرون، تکفرون، کفر کے کتنے معنی ہم نے پڑھے تھے، یہ آپ بولیں، جو آتے ہوں بولیں آپ اتنے معنی. نہیں، ان سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ کیوں بول ابھی آپ بولو. کفر کے بے شمار معنی جو بیان کیے گیا، ان میں سے ایک مٹانا ہے، دوسرا رات، کہ رات بھی دن کو چھپا لیتی، اور کسان، کیونکہ کسان بھی بیج کو کھیت کے اندر چھپا دیتا ہے. کفر کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کا انکار کرتا ہے یا ضروریات دین کا انکار کرتا ہے تو بندے کی نیکیاں چھپ جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں، مٹ جاتی ہیں. کفر کا ایک معنی مٹنا، مٹانا، اور ایک معنی جلا دینا، کہ کفر جلا دیتا ہے بندے کی نیکیوں کو. ایک تو یہ. پھر دوسرا، اگر مسلمان کے اوپر بولا جائے، قرآن پاک میں بھی بولا ہے نا، وہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. وَلَا تَكْفُرُونَ، وہ میری ناشکری نہ کرو. تو کفر بمعنی ناشکری، یعنی مسلمان کے اوپر اگر لفظ بولا جائے تو کفر بمعنی ناشکری. لیکن وہ جو پہلا جو کلیہ میں نے بیان کیا تھا، عام عوام کے اندر جس لفظ کے معنی برے معروف ہوں تو وہ عام مسلمانوں کے اوپر اچھی نیت سے بھی نہیں بولنا چاہیے. جیسے حرامی ہے، یا یہ جو رائنا حضور علیہ السلام کے لیے ہے، اور ایسے ہی یہ جو لفظ یہاں آیا ہے کفر.
تو جو لفظ ہے یہ والا یہ نہیں بولنا چاہیے مسلمان کے لیے معاشرے کے اندر. تو یہ کفر کے 4-5-6 معنی ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. یہ دیکھیں نا، یہ ان کے کفر میں یہ بھی بات شامل تھی، افتؤمنون ببعض الکتاب، بعض پہ ایمان رکھنا، وتکفرون ببعض، بعض کا کیا کرتے تھے. یہ ان شریعت کے اندر یہ بات روا رکھی نہیں گئی، جائز رکھی نہیں گئی کہ کچھ کے اوپر ایمان لیں اور کچھ کو چھوڑ دیں. ایسا نہیں. اس کی مثال اور شریعت میں کیسے ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظہری کے بعد آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، اسلامیہ کی بکس میں، ایک گروہ نے جنم لیا کہ جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. بلکہ اسلامیات میں آتا ہے کہ منکرین زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. یہ بھی ہے بڑی بڑی کلاسز کے اندر. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ہی فرض تھی، اس کے بعد فرض ہے. حضور زندہ ہوتے تو ہم زکوٰۃ دیتے. اے ابو بکر صدیق، آپ کو زکوٰۃ کیوں دیں؟ آپ نے شورا بٹھائی، یعنی اپنی مجلس بٹھائی جن سے آپ مشورہ کر کے تو آگے حکم لگایا کرتے. تو سب کو بٹھا کے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک، طلحہ، زبیر، سلمان فارسی، دیگر علیہ رضوان صحابہ سارے شامل تھے. آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ یہ انکار کر رہے ہیں ضروریات دین میں سے کس چیز کا؟ صرف زکوٰۃ کا. ارکان اسلام کتنے؟ روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، توحید. روزہ، حج، زکوٰۃ، نماز، توحید. یہ عمود، عربی میں عمود کہا جاتا ہے. عمود کہتے ہیں ستون کو، پلر کو. تو اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 پلر ہیں، 5 ستون ہیں، 5 بنیادیں اسلام کی. کیا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید. یہ چیزیں. اب زکوٰۃ کیا تھی؟ 5 اراکین میں سے ایک رکن تھا. تو ارکان اسلام میں سے ایک چیز کا وہ کیا کر رہے تھے؟ انکار. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ اپنی شورا کو بٹھایا کہ بھی آپ مشورہ دو کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کو کیا سزا دی جائے. تو کوئی کہنے لگا ان کو توبہ کا موقع دیں. صحابہ میں سے کوئی جس کے ذہن میں اللہ نے جو بات ڈالی اس نے وہ شورا میں مجلس کے اندر وہ مشورہ دیا. کسی نے کہا جی توبہ کروائیں ان سے، کسی نے کہا کہ جی ان کو سمجھاتے ہیں. تو ساری شورا کہنے لگی فاروق جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ کی رائے کیا ہے؟ ابھی تو بتائیں ہمیں. رائے تو صاحب کی آپ نے سن لی، آپ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ جہاد کروں. وہ سارے فاروق اعظم کتنا علم حضور علیہ السلام سے حاصل کیا، وہ چونک پڑے. حضرت علی چونک پڑے، بول پڑے کہ یا امیر المومنین. وہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، اللہ پہ بھی یقین کر رہے ہیں. 4 باتوں پہ ان کا ایمان ہے: روزہ، حج، نماز، توحید. ایک رکن کا انکار کریں، وہ کیا ہے؟ تو باقی تو وہ سارے مسلمانوں والے کام ہیں. آپ نے فرمایا وہ ایک ستون کو گرا رہے ہیں، ایک رکن کا انکار کر رہے ہیں. آج یہ انکار کرتے ہیں زکوٰۃ کا کہ زکوٰۃ نہیں دینی، مال کم ہو جائے گا. کل کہیں گے قربانی پہ بڑے پیسے لگتے ہیں، قربانی کا انکار کر دیں گے. پھر اگلے سال کہیں گے کہ جناب حج 4 لاکھ کا ہوتا ہے، ہم حج نہیں کرتے. دین کو مسمار کر کے رکھ دیں گے، ڈھا دیں گے، ختم کر دیں گے. یہ تو لہٰذا یہ رسم ختم کرنی ہے. تو وہ فاروق اعظم کہنے لگے جہاد تو کن کے ساتھ ہوتا ہے؟ کفار کے ساتھ ہوتا ہے. تو فرمائے یہ بھی کافر ہیں کیونکہ یہ ایک رکن کا تو جہاد کیا گیا. یہ واقعہ بھی سوالات کی صورت میں آتا ہے، درس انجامی میں بھی آئے گا کہ
منکرین زکوٰۃ کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا یہ بھی آتا ہے کہ خلفائے راشدین میں جب یہ کتاب عامہ خاصہ میں لگوائی جائے تو اس میں یہ سوال آتا ہے کہ آصف صدیق اکبر کے کارنامے کیا تھے؟ تو ان کارناموں میں کارنامہ یہ تھا کہ منکرین زکوٰۃ کے ساتھ آپ نے جہاد کیا تھا۔ تو ضروریات دین میں بعض کا اقرار کرنا، بعض کا اقرار کرنا یہ نہیں چلتا۔ اب دیکھیں نا، آپ ایمان مفصل ہے، ایمان مجمل کو دیکھ لیں، آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا، و ملائکہ اور فرشتوں پہ، و کتبہ کتابوں پہ، و رسولہ اور رسولوں پہ، آگے اور قیامت کے دن پہ۔ آپ ان میں سے کسی چیز کا انکار کر دیں، ایک کا، بندہ کافر ہو جائے گا۔ تو یہ ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بنی اسرائیل کے اندر یہ چیز پائی جاتی تھی کہ جو اچھی چیزیں لگتی تھی ان کو اڈاپٹ کرتے، جو اچھی نہیں لگتی تھی ان کو چھوڑ دیتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کرتے کیا ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب، تم کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ فما جزاء من یفعل، تو کیا جزا ہے اس کی، کیا بدلہ ہے اس کا؟ فما، اور نہیں ہے جزا اس کا بدلہ، من یفعل، جو کرے، ذالک، اس طرح، منکم، جو تم نے کیا ہے۔ یعنی یہ جو انکار کیا ہے نا، بعض کتاب پہ ایمان لانا، بعض کا اقرار کرنا، بعض کو چھوڑ دینا، اس کی کیا جزا ہے؟ اللہ، مگر خزی، رسوائی ہے، فی الحیات دنیا، کہاں؟ دنیا کی زندگی میں، یوم القیامہ، اور آخرت کی زندگی میں۔ دیکھیں نا کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے جو ضروریات دین سے چیزیں ہوں اس کا انکار کرنے سے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن شدید ترین، سخت ترین عذاب میں ان کو پھینکا جائے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے غافل جو وہ اعمال کر رہے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدا ہے دنیاوی زندگی کو، بالآخرت، کس کے بدلے؟ اب یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے اندر یہ ہمارے دوست بیٹے جو گئے ہوئے ہیں بیرون ملک کیا کر رہے ہیں؟ اکثر اپنے مقصد کے لیے جو ہے وہ مشرکوں سے شادیاں کر رہے ہیں، اپنے مقصد کے حصول کے لیے دیگر اپنے معاملات کو کر رہے ہیں۔ پیسہ پیسہ پیسہ، جی یہ پیسہ آنا چاہیے۔ اب کوئی دین سے منحرف ہو جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے، دوسرے دین کو قبول کرتا ہے صرف پیسوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیا ہے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا، بالآخرات، کس کے بدلے؟ فلا یخفف، نہیں ہلکا کیا جائے، خفیف، ہلکا، کم نہیں کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے، ولا ہم ینصرون، اور ان کی مدد بھی، یعنی جب یہ عذاب میں پھینکے جا چکے ہوں گے تو عذاب سے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے بخاری شریف کی، یہاں آپ ویسے لکھ سکتے ہیں اس کا سوال بنا کے کہ سود کھانے والوں کا حشر کیسا ہوگا؟ تو جواب بھی وہ حدیث جواب کے طور پہ بھی آ جائے گی، اور وہ حدیث بھی موضوع کے مطابق میں سنانے لگا ہوں کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ خون کی وادی میں لت پت پڑے تھے، خون کی وادی میں ڈبکیاں کھا رہے تھے، کہ ان میں سے ایک شخص باہر نکلتا تو جب وادی کے داہنے پہ آتا تو وادی کے داہنے کے اوپر ایک عذاب کا فرشتہ بہت بڑا پتھر اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا تو وہ دوبارہ خون کی وادی میں گر جاتا۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا
کہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو سود کھایا کرتے تھے، عذاب میں کوئی کسی قسم کا، جس طرح یہ سود والے کو عذاب ہو رہا ہے، ایسے ہی دیگر جتنے بھی ہوں گے اس طرح کے احباب، ان کو جب عذاب دیا جائے گا تو عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ تو آج یہ ہمارا جو رکوع ہے وہ مکمل ہوا۔ کوئی آپ کے سوالات جو رہتے تھے وہ بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات جب مجھے جنت اور دوزخ کا وزٹ کروایا گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص خون کی وادی میں سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس وادی کے داہنے کے اوپر ایک عذاب کا فرشتہ پتھر لیے کھڑا ہے، جو اس کے سر پہ مارتا ہے تو وہ دوبارہ اسی وادی کے اندر گر جاتا۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو سود کھانے والے تھے، ان کو یہ سزا دی جا رہی تھی۔ تو اب یہ بتائیں کہ ان سوالات میں سے کہاں پہ ہم رکے تھے، تھوڑا سا اس کو آگے بڑھائیں۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا کب شرک ہوتی ہے؟ میرا لکھا نہیں نہ ہوگا تو آپ لکھ لیں۔ اچھا آپ کے نہیں ادھر ایک بار سے لکھا غیر اللہ سے مانگنا کب شرک ہے، اس کا جواب وہ تھا غیر اللہ سے مانگنا ہر وقت نہیں، جب کسی کو۔ اچھا جی، یہ سوالات میں سے یہ کتاب النکاح سے جو سوالات ہمارے رہتے تھے وہ میرا ذہن ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ ہے، تو اس میں اس کو ہم یہ جو ابھی ہم نے حدیث لکھی ہے اس کا حوالہ بخاری شریف، ہاں جی اس پہ 7-8 منٹ بس پورے ہو جائیں گے تو پھر آپ محرم حرمت والا وہ جو معنی بیان کیے ہیں نا، وہ ہر اینگل سے انہی میں سے کوئی معنی نکلے گا، اور اس سے آگے کہاں جانا نہیں تو یہ ادھر آپ نے محرم اس کا یہ محرم علیکم یعنی کہ حرام کیا گیا تھا اس قوم کے اوپر کہ یہ کام نہیں کرنا، یعنی یہ کام کہا گیا نا کہ بھئی مطلب یہ جو لوگ رہنے والے ہیں تمہارے قریب جو یہودی ہیں، یہ یہود کے بارے میں اتری آیت کہ ان کو نکالنا نہیں، امن سے رہنے دینا۔ انہوں نے نہیں بات مانی، انہوں نے نکال دیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حرام کی، یعنی حرام بمانا منع کیا گیا تھا تمہیں کہ ان کو گھروں سے نکالنا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ معنی تو وہ اتنے زیادہ معنی لکھوائی اسی لیے کہ آپ کسی جگہ ڈاؤٹ رہے ہی نہ۔ ہاں جی، یہاں جو آیا ہے سوال میرے سامنے وہ یہ ہے ایجاب و قبول، یعنی مثلا ایک کہے کہ میں نے اپنے کو تیری زوجیت میں دیا، دوسرا کہے کہ میں نے قبول کیا، یہ نکاح کے رکن ہیں۔ پہلے جو کہے وہ ایجاب ہوتا ہے، اور اس کے جواب میں جو دوسرے کے الفاظ کو قبول کہتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ عورت کی طرف سے ایجاب ہو اور مرد کی طرف سے قبول، بلکہ اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ایجاب و قبول جو بڑا اہم معاملہ ہے، کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا
تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب پہلے لڑکی والوں سے نکاح شروع کرتے ہیں، نہیں پہلے لڑکے والوں سے کرتے ہیں. تو یہاں جو مسئلہ بیان کیا گیا آپ کے سامنے، اس کی روح سے دونوں طرف سے ہی آغاز ہو سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں. بس اتنا ہے کہ ایجاب اس کے کلام کو کہا جائے گا جو پہل کر لے گا، اور جو کہے گا نا کہ میں نے قبول کیا، وہ دوسرا کلام ہوگا، اس کو قبول کہیں گے. ایجاب اور قبول. تو یہ میں لکھواؤں سوال پھر؟ یہ لکھوا چکے ہیں. نہیں لکھوایا. چلیں وہ بولنے لگے ہیں نا، بول دیں تو پتہ چل جائے. بولیں، جواب سارا بول دیں بس. سارا جواب بول دیں جو آپ نے لکھا وہ ہو. تو وہ بھائی نے کروایا تھا انٹرنیٹ پر، جو ہے نے کہا جائزہ کہ نہیں، اس میں یہ بھائی ایجاب و قبول والا آیا تھا تھوڑا سا. عرض یہ ہے کہ وہ آپ کو دکھا دیں، وہ پڑھا دیں تو تھوڑا اور ایزی ہو جائے گا. وہ بول دیں جو آپ نے لکھا ہوا ہے ایجاب و قبول والا. یہی تھا بھائی. استاد کو کون سی چیز پوشیدہ ہوتی ہے، اگلے کو بھی راضی کرنے دیں. آپ نے کیا بولا؟ آپ بول دو. آپ لکھو بول دیں آپ. اچھا، ایجاب و نکاح میں ایجاب و قبول کی کیا تعریف ہے؟ کیا سوال ہے؟ نکاح میں ایجاب و قبول کی کیا تعریف ہے؟ پہلے دائیں بائیں ضرور چیک کر لیجیے گا. ایجاب قبول لکھنا بھی آ رہا ہے کہ یہاں ذہن سے نکل گیا. دائیں بائیں سب کا چیک کریں. اب بس خاموشی سے جو میں بولنے لگا ہوں اس پہ فوکس کریں. ایجاب و قبول، ایجاب و قبول یعنی مثلاً لڑکی لڑکے میں سے ایک کہے میں نے اپنے کو تیری زوجیت میں دیا. ایجاب و قبول، ایجاب و قبول یعنی مثلاً ایک لڑکی اور لڑکے میں سے ایک کہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیری زوجیت میں دیا. دوسرا کہے میں نے قبول کیا. دوسرا کہے میں نے قبول کیا. یہ نکاح کے رکن ہیں. پہلے جو کہے وہ ایجاب ہے، اور اس کے جواب میں دوسرے فرد کے الفاظ کو قبول کہتے ہیں. پہلے جو کہے وہ ایجاب ہے، اور اس کے جواب میں دوسرے کے الفاظ کو قبول کہتے ہیں. یہاں تک لکھ لیا سب نے؟ یہ کچھ ضروری نہیں کہ عورت کی طرف سے ایجاب ہو اور مرد کی طرف سے قبول. یہ کچھ ضروری نہیں کہ عورت کی طرف سے ایجاب ہو اور مرد کی طرف سے قبول، بلکہ اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے. بہار شریعت حصہ 7 صفحہ 7. بہار شریعت حصہ 7 صفحہ بھی 7. ہمارے ہاں مطلب اس طرح کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے کہ جی پہلے، لیکن جو روٹین ہے نا
جو ہمارے معاشرے میں نکاح پڑھائے جاتے ہیں ان میں اکثر جو چل رہا ہے نا وہ لڑکی سے پہلے اور لڑکے سے بعد میں ایجاب و قبول کروایا جاتا ہے، لیکن طے دونوں کے پیرنٹس بیٹھ کے کرتے ہیں کہ ابھی آیا حق مہر کتنا ہوگا اور کوئی شرط لازمی لکھنے والی ہے. یہ زیادہ تر ان میں لکھنا لکھانا آتا ہے کہ 2 مرلے زمین لکھ لیں، 2-4 تولے سونا لکھ لیں، جن میں یا تو ایسے واقعات پیش آئے ہوں کہ جن کی پہلی بچی کو طلاق ہو گئی ہو یا دھوکہ ہو گیا ہو، تو وہ پھر آئندہ احتیاط کے لیے لکھواتے ہیں پیسے، یہ شرائط لکھواتے ہیں. لہٰذا اگر کچھ نہ بھی لکھوایا جائے تو نکاح تو ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. پھر ہے اگلا سوال، ایجاب و قبول میں الفاظ کیسے ہوں؟ نکاح کے ایجاب و قبول میں